اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بخاری کی حدیث ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ آپ قال فی الثالثۃ لمن شاء، تیسری بار آپ نے فرمایا جو چاہے پڑھے، بخاری کی حدیث۔ دو اذانوں کے درمیان، دو اذانوں سے مراد ایک جو اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، اور اقامت کو دوسری اذان کہا گیا ہے اس حدیث کے اندر۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ہے، یعنی نفل نماز ہے۔ اگر کوئی مسجد میں آ گیا ہے اور نماز کھڑی ہونے میں وقت ہے تو وہ بیٹھنے کی بجائے وہ سنتیں ادا کرے، نوافل ادا کرے۔ اور ہر نماز، اس سے پتہ چلا دیکھیں ظہر سے پہلے بھی چار رکھتے ہیں نا، اور عصر سے پہلے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 4 رکھتے ہیں، اللہ اس پر رحم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح مغرب سے پہلے بھی 2 رکھتے ہیں، باقی رہ گئی مغرب فجر سے پہلے بھی 2 رکھتے ہیں، عشاء رہ گئی تو اس سے پتہ چلا عشاء کی اذان اور جو اقامت ہے اس کے درمیان بھی آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آخری بات مسلم کی حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ باقی نمازوں میں تو لوگ خیال رکھتے ہیں، لیکن فجر کی سنتیں جو ہے نا، کسی نے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ فجر کی سنتیں اگر نہ پڑھی نا تو پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھنا پڑیں گی، اور کون اتنا وقت نکال کر مسجد کے اندر بیٹھے۔ ابھی میں نے احادیث ابو داؤد شریف، ابن ماجہ اور ترمذی کی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر آپ مسجد میں آگے ہیں، فجر کی نماز کھڑی ہو چکی ہے، آپ فجر کی نماز پڑھیں، بعد میں سنتیں ادا کر۔ جب فرض کھڑے ہو جائیں تو پھر نوافل اور سنتیں نہیں ہوتی، پھر آپ نے فرض میں شامل ہونا ہے۔ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو فرض ہو رہے ہو اور آپ نوافل پڑھ رہے ہو اور آپ کی موت آ گئی تو فرض تو رہ گئے نا آپ کے۔ تو میرے بھائیوں، جو قرآن و حدیث کے اندر جو نوافل ثابت ہیں وہ پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، بڑے فضائل ہیں ان کے، اور اگر ہم یہ نوافل کو پڑھنا شروع کر دیں، ہر مشکل کا حل جو ہے یہ نفل نماز کے اندر ہے۔ آپ کو کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ کے آگے دعا کریں، یقیناً اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی پابند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔